نہیں بولنی، اس زبان وچ ہمت کوئی نہیں ہونی، طاقت کوئی نہیں ہونی، اس کوئی نہیں بولنا۔ قبر وچ بولنا ایمان، کی بولنا؟ قبر وچ ایمان بولنا، ایمان بولنا قبر وچ، تے حشر وچ عمل بولنا۔ اگر ایمان ٹھیک ہے تے جواب ٹھیک ہے، ایمان کوئی نہیں تے جواب کوئی نہیں۔ اے زبان اس وقت بول کے کی آکسی؟ ہاں ہند لا ادری لا ادری۔ فرشتے پوچھ سن دس ہوئے تیرا رب کون ہے؟ وہ آکسی ہائے ہائے میں تے کوئی نہیں پتا۔ بس تیرا دین کے وے؟ وہ آکسی ہائے ہائے میں کوئی نہیں پتا۔ بس اے ہستی کون ہے؟ وہ آکسی ہائے ہائے میں کوئی نہیں پتا۔ فرشتے پتا کیے جائے اسن، اتنے لمبے فرشتے اسن کے بندہ بیک سی تے نظر انہاں دے سر تک کپڑ سی ہی نہیں، کالے رنگ دے نیلیاں اکھاں لے، اتو دو دند انہاں دے نکل دے پے گوڈیاں تو تلے تک۔ اس بلا دی صورت وچ فرشتے آئے کھڑے نے، ہاتھ دے اندر اگ دے گرزن پکڑے ان کے پوچھتے پہ دس تیرا رب کون ہے؟ یہ جی بلا سامنے آون جی گل آندی بھی ہوئے تے بھول ویندی ہے۔ بس تیرا دین کی ہے؟ آکسی میں کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، میرا دین کی ہے، اور کوئی خبر نہیں۔ بس جمیں لوگ آتے آئے میں بھی آگ دے باس نبی پاک کے بارے پوچھ سنو، آکسی میں کوئی پتہ نہیں۔ جمیں لوگ کہن جائے میں بھی انجے حضور دے بارے کہہ دے باس۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انہاں فرشتیاں حکم دے سی، افرشوہ من النار البسوہ من النار افتحوا له بابا الى النار۔ تین حکم حسن، تین حکم۔ اس دی قبر اچ اگ دیاں ٹائلاں لا دیو، اس دی قبر دی دیواراں اگ دیاں بنا دیو، جتھے لیٹے پہ او جگہ اگ دی بنا دیو۔ البسوہ من النار، اس تا کفن اتار کے اگ دے کپڑے پواؤ، اساں انگاریاں دا لباس پواؤ۔ تیسرا حکم، اس دی قبر دوزخ دا دروازہ کھول دیتا جائے تاکہ اس دی اگ، اس دی گرمی، اس دے عذاب کوئی کمی نہ آوے۔ سان کیا پتا ساڑھے نال قبر کے ہونا؟ قبر اگ دی بن گئی، لباس اگ دا آ گیا، دوزخ دا دروازہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ صلت اللہ علی المیت تسعون تنینا نو لو نفخا علی الارض ما انبتت قطو۔ گل سمجھے پہ حضور فرمایا پھر 99 سب اس بندے دے اتے مسلط کر دیتے بہنے، 99 سباں دی ڈیوٹی لائی بہندی ہے کہ اس کو تسی ڈنگ مارو۔ حضور فرمایا اتنے زہر آلے سپ ہیں، اگر انہوں جو ایک سپ بار منہ کٹ کے صرف پھونک مارے نا، پھونک مار دے وے، پوری زمین دا سبزہ سڑ جائے، قیامت تک کدے کوئی چیز ساوی نہ ہوئے۔ اتنے زہریلے سپ ہیں، 99 سپ ایک بندے تے مسلط کی طرح سے، اور ایک ایک جسم دے حصے نو الگ الگ سپ نے ڈنگ مارے اسی، منہ اچ پائے اسی، دستا پہ اسی۔ کون اتھے چھڑا میں نالا؟ اتھے کون گل سنن والا؟ اگلی حدیث پاک سناواں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِمُ الْأَعْمَى وَالْأَصَمُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَيْدِيهِمْ مَزَارِيبُ مِنْ حَدِيدٍ
لو ضرب بأحد جبال الارض لصار ترابا. حضور فرمایا پھر اللہ تعالی فرشتے بھیجے گا قبر کے اندر. فرشتے انہاں فرشتیاں نے ہتھ لوہے دے ہتھوڑے ہون گے. اگر انہاں ہتھوڑے چ کسے ہتھوڑے دی ٹھوکر ذرا جی ٹھوکر کسے پہاڑ نو لگ جائے, نبی پاک فرمایا سارے پہاڑ مٹی ہو جان, ریت ہو جان, سارے پہاڑ ختم ہو جان. اتنے سخت ہتھوڑے نے. جنہاں فرشتیاں دے ہاتھ چل الاعمى والاصم من الملائکہ. اللہ تعالیٰ نے انہاں فرشتیاں اکھاں بھی کوئی نہیں دیتیاں تے کان بھی کوئی نہیں دیتے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ انہاں اکھاں نال ویکھ کے انہاں ترس نہ آوے, کنا نال سن کے چیخاں سن کے انہاں ترس نہ آوے, بس اے مارتے رہن اور قیامت تک مارتے رہن. ذرا یہ گل میں بھی سوچاں, تساں بھی سوچو, اسا قبر وچ اج وینا, کل وینا, اگلے سال وینا, 10 سال بعد وینا, کدوں وینا قبر وچ بھائی؟ بولو کدوں وینا قبر وچ؟ کوئی خبر ہے؟ کوئی خبر ہے؟ ایتھوں بھی اٹھنا کہ نہیں کوئی اعتبار ہے؟ اچھا تے پھر اس قبر واسطے اسا تیار کیتے؟ جدو کرنی بے ایمانی کرنی, جدو کرنا ظلم کرنا, جدو کرنی زیادتی کرنی, جدو اپڑ پونا حق مار لینے, دوسرے دیا فصلوں تے قبضے کر لینے, زمینوں تے قبضے کر لینے, قبر کوئی نہیں یاد ایسا, مرنا کوئی نہیں ایسا. سوچو اتھے کیڑی چیز کم آنی ہے, قبر کے کم آنے وہ تیار کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندھیرے ہی اندھیرے چاندن لے کے جاؤ, قبر تنہائی نہ کھارے سنگتی لے کے جاؤ. یا رسول اللہ اتھو دا چاندن کیے, اتھو دا سنگتی کون ہے؟ فرمایا قرآن مجید قبر دا چاندن ہے, نماز قبر دا سنگتی ہے. کیا کریے اسا نماز کدی نہیں پڑھی, اتھے سنگتی کتھوں مل سی؟ اسا قرآن مجید کدی نہیں پڑھیا, اتھے چاندن کدے ہو سی؟ اگر اتھے چاندن کرنا ہے, اتھے سنگتی دی ضرورت لے کے رہنے, پھر کدے نماز بھی نہ چھوڑو تے قرآن مجید بھی نہ چھوڑو. حضرین محترم گلتے تھوڑی جی توجہ فرما سو, بولو توجہ کر سو ذرا. جدو فرشتے مارن واسطے تیار ہوئے سن, سب ڈنگ مارن واسطے تیار ہوئے سن, وہ بندہ بیٹھے ہو سی, اس دی پچھلی سائڈ تو ایک بندہ سی, اس دی ترکے لے آکے گوڑا مار سی, پچھو تک سی, وہ انتہائی مکروہ شکل والا بندہ, ڈرونی بلاوری اس دی شکل, اس کو ڈر میں سی. وہ اکسی پہلے تھوڑی مصیبت ہے, ادھے ساپ, ادھے ہتھوڑے, ادھے بچھو, ادھے عذاب, ادھے آگ, تو آیا کون ہے تو؟ وہ بندہ پتا کیا آکسی, توجہ یہ وہ بندہ آکسی آنا عملک الخبیث, میں تیرا ظلم, میں تیرا ناجائز مال, میں تیرا حرام رزق, میں او چیزاں جڑیاں تو حصہ لٹیاں, میں او جڑا تو بے حیائی کرتا ہے, میں او جڑا تو لوکاں دی عزت وچ ہاتھ پانا ہے, میں تیرا بد عمل, میں تیرا گناہ, میں تیرا ناحق رزق, میں تیرا پتریراں دا, ملویراں دا, مساتاں دا مارے ہویا حق دا,
تے سن ہن میں عذاب پڑھ کے آ گیا تیرے کول، کوئی چیز تک میرے تو نہیں بچا سکتی. کی کرساں اتھے کیڑا چارے اتھے اور اے قبر وہ سن لے سو یا بس کرا. اے قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ. دانے کھڑ دو نا چکی تے آٹا بنواویں واسطے چکی یا بکری چکی یا چکی تے دانے کھڑ دے ہو نا، دانے باندھے ہوتے ہو کی حال کر کے کٹ دیئے باہر. یہ چکی نہیں رکڑ دیں دی. حضور فرمایا ایک قبر جیڑی ہے نا سجی سیڈ کھپی اللہ تے کھپی سیڈ سجی اللہ تے پیر سر اللہ تے سر پیر اللہ ایک مل ویسن رکڑ دے سی بندیاں ہڈیاں پیس کے رکھ دے سی. اس قبر نہیں فکر ہی کوئی نہیں، اس موت میں خیال ہی کوئی نہیں، کدھے سوچے ہی نہیں بھی مرنا بھی ہے کہ نہیں. خیال کریے یار کتھے ودے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی بارگاہ اسلام کچھ بندے شکایت لے کے آئے. انہوں نے کہا جناب ساڑھا اٹھے تے سرکش ہو گئے قابو نہیں آنگا. جیڑا بندہ آگے ویندے اس کو دون جو پکڑ کے منجر جو پکڑ کے چھنڈ دیندے مار دیندے. کئی بندے مارے اس کئی زخمی کیتے اس. بڑی مشکل نال اسی ڈھک کے آیا. مہربانی فرماؤ تشریف لے آؤ اس کا کوئی حل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ نے اس اٹھ دی مہار پکڑی اس نے تلے منہ کیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس دے کان نیچ کوئی گل فرمائی اٹھ دے کان نیچ تے چلے گئے واپس. فرمایا ہون تو ہم نہیں مارتا. 3 دن گزرے بندے دوبارہ چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ نے فرمایا آج کنجے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب اٹھ مر گیا. اٹھ دے مرن دا افسوس کوئی نہیں کہ کیوں ہو جائے. گل یہ ہے کہ جدوں دی تساں اس دے کان وچ کوئی گل آکھی ہے نا اس سر اتر نہیں چاہیا. اس دی اکھاں چوں پانی جاری ہو گیا. اس دے منہ چوں جگ نکلنا شروع ہو گئی ہے. او اوکھے اوکھے ساہ لمن لگ پیا. 3 دن بعد مر گئے. اے اللہ دے نبی تساں فرمایا کیے اسی او گل پوچھن آیا. آپ نے فرمایا میں صرف اس کو ایک گل آکھی ہے اور یہ ایک کو گل آج بکھر تے لوگن میں آخر واسطے آیا. کاش سن بھی سمجھ آ جائے. اے حضرت عیسیٰ کی فرمایا نے فرمایا میں صرف اس کو آکھے اوے کملیا اٹھا تو اتنے سمجھی ودا کہ تو کوئی نہیں مرنا. اٹھا سمجھ آئی نا کہ مرتا میں وینے اللہ دے بندیاں نال جیڑے ظلم کرتا پیاں اللہ دے بندیاں تے جیڑی زیادتی کرتا پیاں ایدہ جواب کی میں دے سا. اے سوچتا سوچتا ہی مر گیا. اس سے کدے خیال آئے مرن نہ کدے موت یاد آئی ہے. زبان جو کی گل کر دیتی کوئی موت نہیں یاد آئی. ہتھاں نال کے کر دیتا کدے نہیں موت یاد آئی. خیال کرو کدے ودیاں. افسوس دی گل ہے جیڑا قبر دا مسافر ہے وہ زمین پیچھے جگڑ دا ودا. جیڑا قبر دا مسافر ہے 4 فٹ دی جگہ پیچھے بھائیوں کو قتل کرتا پہ نہیں اعتبار ایک سا بھی آنا کہ نہیں.
تو ہے اعتبار جی یہ قبر کی اجئی تو سمجھ آیا کہ جنہ اس دنیا تے رہ کے اپنی انا نہ بنائی ہو سی نا اپنی مرضی نہ چلائی ہو سی جنہ ستے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیتے دیتے تجارت کے اندر کاروبار کے اندر روزگار کے اندر رشتے کے اندر اپنی مرضیاں پیچھے کر کے یا اللہ کی مرضی چلائی ہو سی یا مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی چلائی ہو سی وہ جدو قبر کے اندر جان گے قبر خود بول کے آکھے گی شکر ہے تو آ گئے میں تیرا استقبال کر دیا میں جنت تباہ کر دیا انہاں واسطے نبی پاک پھلوں دے ہاتھ لے کے آسن انہاں دے استقبال کر سن وہ پہچان لے سن ایک کملی والا سونا مصطفیٰ آگے جدو پہچان لیا اللہ تعالیٰ حکم دے سی قبر تو جنت تباہ بنا دو انہوں جنت کا لباس پوا دو انہی قبر جتوں تک نظر پہنچیے کھلی کر دو انہی قبر جنت کے دروازے کھول دو اور نبی پاک فرماسن پریشان نہ ہوں میں ہن جدوں تیرا دل کر سی میں کملی والا تے زیارت کران دا راستہ اچھا تھوڑے جے اچھا میرے پیارے سامعین ہن اے سن پتہ ہے اسا اپنی قبر کیڑی بناونی اسا اپنی قبر سپاں والی بناونی ہے اسا اپنی قبر ہتھوڑے والی بناونی ہے اسا اپنی قبر وچ اگ بھرنی ہے یا جنت دا باغ بناونا ہے میرا خیال ہے واقعی کڑوی گئے ہوش کریے سنگیوں ہوش کریے اسی غلط ودے نے بھلے ودے نے اسی الٹے چکر چلتے پیاں اسی اپنی راہ چھوڑی ودیاں کی کرساں جدو قبر چو نکل کے باہر آنے اس دن تک کدے خیال آئے تھوڑا جا ذرا اس دن نو سنو گے وہ کی اجے دن ہونے گل کر لیں وہ دن کی اجے ہونے اے زمین تانبے دی بنوے سی آسمان پھٹ جائے گا قرآن پاک نے فرمایا اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا اذا الکواکب انتصرت اے خوبصورت ستارے جڑے چمکتے نظر آندے ٹرٹ ٹرٹ کے زمین تے گرتے پے اس اذا البحار فجرت اے آج آسروں نے آگ لگ ونجے تے کس نال بجائی دیئے جی سارے سمندرنچ آگ لگ ویسی اس دے پانی پیٹرول بن ویسی اذا الجبال سیرت اے پہاڑ کدے دھکا لائیے تے ہلتے پہاڑ ٹریکٹر گھت کے ہلائیے تے ہل سن پہاڑ اے پہاڑ انج اٹھتے ودے حسن جی میں روئی اٹھ دیئے ہوائج اٹھ سن پہاڑ یار سوچئے اذا الشمس کورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج کا چاندن ختم ہو جائے گا ایک دفعہ بے نور ہو جائے گا سورج زمین تانبے دی پھر سورج بالکل سر پہ آ جائے گا
اس گل نوں تھوڑا جہا سمجھو. اج زمین مٹی دی ہے، سورج 14 کروڑ کلومیٹر تو زیادہ دور ہے، اور سورج دا اصل چہرہ پراں ساڈے دا نہیں، اصل چہرہ پراں. اتنی گرمی ہوندی ہے، اتنی دھوپ ہوندی ہے شدید، 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے. اے سر تے آ جائے گا، اصل رخ اپنا تلے کر لے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی. کیڑا پتر ہے جیڑا اتھے ٹرسی، کیڑا چنگا جڑا ہے جیڑا اس زمین تے چلسی. پیر پگھل دے پے اوسن، جی میں آگے پلاسٹک سٹی ہے تے پگھل ویندے، کوئی پگھل پگھل کے پسینہ بن کے، کوئی گٹیاں تک، کوئی گوڈیاں تک، اتھوں تک، کوئی نک نک، کوئی پسینے ڈبے ہو سی. اس دن دی فکر ہے ایسا؟ کوئی چھاں نہیں کائنات دی، اللہ تعالیٰ دے عرش تو علاوہ کوئی چھاں نہیں. اس دن سن تیرے رشتے کدے ویسے. قرآن حکیم نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بیٹے باپ تو باپ بیٹے تو، بھائی بھائیاں تو، بھائی بہن تو، بہن بھائی تو، امی بیٹی تو، بیٹی امی تو، خامد بیوی تو، بیوی خامد تو، سارے دور رسن گے، دوڑ جان کے بیٹھ کے. کوئی اس کو نیکی نہ دینی پڑے، کوئی کام نہیں آنا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کسی دی کوئی پرواہ نہیں. آج ذرا تکلیف ہوئے، کوئی پرابلم ہوئے، مسئلہ بنے، دو بڑے بڑے سہارے ہوندے، میرے رشتہ دار اچھے، میرے یار اچھے. رشتہ دار تو گئے، سارے نس گئے اس دن. یار الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس دن یار دشمن بن جان گے. یار بول بول کے اکثر اے رب کریم اس سن گناہ دلایا ہے، ایدی وجہ تو اسی بھی گمراہ ہویا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ یار کا مارے، نہ رشتہ دار کا مارے. بڑی پراپرٹی کا مان ہے، بڑی دولت کا مان ہے. اے دولت، اے روپیہ، اے پراپرٹی کی ہو سی؟ ما یأکلون فی بطونہم الا نارا. اے ناجائز مال اے پیٹ دے اندر اگ دے انگارے بن ویسے. اگ نوں کوئی بندہ ہاتھ وچ پکڑ سکدا ہے؟ جی پیٹ دے اوتے رکھ سکدا ہے؟ بولو. تے جے پیٹ دے وچ ہی انگارے ہوئے تے بچی کیویں؟ آج تے مردانگی ہے نا، آج تے چنگا جڑا بندا ہے، مونچھ بڑی رکھی، بندوق بڑی ہوئی تے آیا حملہ کر دیتا، کسے دے جانور کھول لے تے کسے دی زمین تے قابض ہو گیا، کسے نال کوئی ظلم، کسے نال کوئی ظلم. پتر اتھے پتہ لگ سی جدو اے سارا کچھ حق دے انگارے بڑھ کے تیرے پیٹ چوسی، تو جان چھڑا سے تے نچ سی. اے مال تیرے گاٹے پہ ہو سی، اے مال لوہے دی زنجیر بن کے تیرے گلے چوسی تے تین پکڑ لے سی، جکڑ لے سی. حضرین محترم غور کریے، اسی بڑے زمیندار ہاں، اسی بڑے وزیر ہاں، بڑے ملک تے چودھریاں کی ساڑھے نوکر پڑے ہیں، ساڑھے ووٹر پڑے ہیں، سپورٹر پڑے ہیں، بڑے لوگ ساڑھے نالن. اسی آویے تے کھڑے ہو گئے ہیں،
فل سٹ دین استقبال کر دین ساڈی گل من دین کدی یہ سمجھ آ ویندی نا کہ وہ مندے کیوں ہیں وہ مجبور ہیں پہ مندے کوئی تیرے تو تنخواہ لیندے کوئی تیرے تو دانے لیندے کسی نو کوئی مجبوری تیرے نال کسی نو کوئی مجبوری کوئی تیرے ظلم تو مجبور ہو کے تیری عزت کر دے ابا جی فرمیندے ہیں کہ ساڑھے کرنل صاحبان جدو پریڈ تو بعد انہوں نے سلوٹ کری آنا کرنل صاحب نو سارے بندے جننے سپاہی ہوندے سلوٹ کر کے پھر اگے اپنی ڈیوٹی تے جانا ہوندا کرنل صاحب ایک جگہ تے کھڑے ہونا بھی سارے آنا سلوٹ کرنا وہ اتھوں دے جیل لمدے آنا ساڑھے نزدیک پرے ہونا دا ہے علاقہ وہ کرنل صاحب نے آکھنا سپاہی نے سلوٹ مارنا انہوں آکھنا تو ہیں کی آکھنا یہ لفظ سمجھ آنا پہنے کی آکھنا انہوں تو ہیں کرنل صاحب آکھنا تو ہیں ابا جی فرماندے کہ ساڑھے وہ دوست آمدر آتا تعلق آمدر علاقے میں وجہ تو فری گپ شپ کر دیا اسی تین چار گئے اسا پوچھا بھئی اسی سلوٹ مار دیں جناب تے تسی آ دیو تو ہیں انہاں کیا مطلب ہے انہاں پہلے تے نہ دسیا جس وقت زید کیتی تے انہاں آکھے چلو تسی اپنے بندے ہو میں تو دسدا میں بھی یہ تو گزر کے آیا اسٹیجن تو جس وقت اسی اپنے کرنل صاحب نو سلوٹ مار دیا سے اسی گال کٹ دیا سے گال کٹ کے سلوٹ مار دیا سے ظاہری سلوٹ مار دیا سے اندروں گال کٹ دیا سے میں آتا جی میں کرنل صاحب نو گال کٹ داستے میں نہیں تے گال نہیں کٹ دیا سارے مارتے سلوٹ پہن کٹتے گال پہن ملک اورن سمجھ آئیے تیرے واسطے کیوں کھلو ویندے صاحب جی قیامت کا دن میں ایک نوکر ایک تیرے خدمتگار ایک تیرے حکم اٹھاون والے ایک تیری جتیاں سیدھیاں کرن والے ایک تیرے آمد تو پہلے تیری صحت سجاون والے تیری اعمال سکھن والے یہ پتہ کی اکثر باوی پارے سورہ احزاب اللہ تعالیٰ فرمان دے انہاں تو جدوں میں پوچھا دسو آئے تسا غریب لوگ ہو کہ کیوں نہیں سدھے راہ تے آئے تسا کیوں نہیں میری عبادت کی تھی یہ اکثر قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل یا اکثر رب کریم اسی سردار صاحب دے پیچھے آسے ملک اور دے پیچھے آسے اسی وڈیرے دے پیچھے رہے ہیں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ انہاں سا گمراہ کیتا ہے کدے انہاں دے حکیاں تو چوک چھوٹے تا نماز پڑھانا کدے انہاں دے مال ڈنگر دی خدمت تو ویلے ہو گئے تا نماز پڑھیے مالک اللہ تعالیٰ انہاں غریباں پوچھی انہاں مسکینہ ہون تسی دسو تواڈے ملک نال کے کراں ہون دسو کے کراں قرآن مجید ہے قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے خدمتگار اے استقبال کرن والے ہاتھ بن کے کھلون والے یا اکثر یا اللہ ایسا ڈبل عذاب دے ایک اے عذاب کے خود نامراد ہے دوسرا او عذاب کے سن بھی تیرے بوئے تو دور رکھیا ڈبل عذاب دے اس کو وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا کوئی بڑی لعنت پائے اس سے اے سورج آیا کھلا زمین تانبے دیئے پسینے نال ہر شے ڈبی پئیے حبس سے گرمی ہے شدید گرمی ہے
پیاس لگی ہے، دوست کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، مال اگ بن گیا ہے، ایک تو گلے دے اندر ہے، پیٹ وچ اگ دے انگارے، نوکر بھی خلاف ہو گئے، ہن پیاس لگی ہے، کیا کروں؟ پانی چاہیے، قرآن پاک تو پوچھی اس دیاڑے پانی کیڑا مل سی؟ سلیوے بولیں نا دہیں لگتا کہ کٹی گئے ہو. پانی کیڑا مل سی اس دیوار؟ وہ دیوار کیا پانی ہو سی؟ ان یستغیثوا بماء ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. پانی انہاں دیتا ویسی کی جا پانی ہو سی؟ کڑا ہوئے نا اسی تیل پائے ہوئے اگ تے رکھے ہوئے، جس وقت وہ ابلن لگ پوے نا، ابلن لگ پوے، اس تیلیا محلا دے نربیچ محل، اس تیلا گرم تے کھولدا تیلا لا پانی اونا پا کے دیتا ویسی ہے، پیو اے پانی پیو. کیا کر سن؟ پیمن لگ سن، منہ دے نیڑے لے وسن، یشوی الوجوہ سارا منہ دا گوشت جھڑ جائے گا، گل کے